آج کے ماحول میں 100% ہم سب کو یہ سمجھ لینے کی اشد ضرورت ہے. امام مالک رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں وَمَنْ شَتَمَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو گالی دی، کسی ایک صحابی کو گالی دی، پھر نام لیے ابا بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی، او عمرہ یا عمر رضی اللہ عنہ کو، او عثمانہ یا عثمان رضی اللہ عنہ کو، او معاویہ یا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، او عمرو بن العاص یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو، کسی ایک کو اگر اس نے گالی دی، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، فَإِن قَالُوا كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ أَوْ كُفْرٍ، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ ان میں سے کوئی ایک بھی گمراہی پر تھا یا کفر پر تھا، تو قتل، یہ بندہ واجب القتل ہے، حکومت کرے گی. لیکن اگر کسی نے ان صحابہ میں سے کسی ایک کو گمراہ کہا یا کافر کہا تو وہ بندہ خود واجب القتل ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا کہ وَإِن شَاتَمَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا، اور اگر اس نے ان کو گالی دی، گمراہ تو نہیں کہا، کافر تو نہیں کہا، لیکن کوئی اور گالی دے دی، من مشاتمت الناس، جس طرح لوگ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، فرمایا نکیلا نکالا شدیدا، ایسے شخص کو بڑی عبرت ناک سزا دی جائے گی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کان پھڑا کے چھتر مارے جان، زبردست قسم کی سزا دی جائے گی. جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے یا ان کو برا بلا کہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو گالی دے یا ان کو برا بلا کہے یا ان کو گمراہی پر کہے، اگر ان کو گمراہ کہے گا قتل کر دیا جائے گا. حکومت نے کرنا ہے، ہم نے نہیں، قتل حکومت نے کرے گی، لیکن سزا اس کی یہ ہے. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، جو کسی ایک صحابی کو گالی دے گا تو اس کو زبردست قسم کی سزا ملنی چاہیے. فرماتے ہیں وَمَن تَنَقَّصَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْ كَانَ فِي قَلْبِهِ عَلَيْهِمْ غِلٌّ فَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، جس کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کینہ، بغض، نفرت آ گئی یا کسی ایک صحابی کی تنقیص کی، اس کا مسلمانوں کے مال فہ میں کوئی حق نہیں. مال فہ وہ ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے دشمن صلح کر لے اور مال دے دے، وہ مال فہ ہے، بغیر لڑائی کے وہ ہار مان لے. مال فہ وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل. جو مال فہ ہے، جس کا باغ فدق کا، بنو نذیر کے مال کا اختلاف بھی آج کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہ زندہ ہوں، ان آپ کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں کے لیے. اور آگے چلتے چلتے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، یہ ان لوگوں کو بھی ملے گا جو ان کے بعد آئے، لیکن یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ان لوگوں کو ملے گا جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے لوگوں کو بھی جو ایمان والے گزر چکے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ. امام مالک رحمہ اللہ یہ آیت پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں فَمَن تَنَقَّصَهُمْ، جس نے ان کی تنقیص کی صحابہ کی، او کان فی قلبہ علیہم غل، یا ان کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کینہ ہوا، فلیس لہ فی الفیء حق، اس کو مال فہ میں کوئی حق نہیں ملے گا.